سے جب انسان کو بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا، تو پہلے فرشتوں سے پوچھا بطور مشورہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں سب پہلو برابر ہوں۔ انسان کے کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کروں کیا نہ کروں، تو وہاں مشورہ لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جو محتاج ہو دوسرے کی رائے لے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں مشورہ لے رہا ہے فرشتوں سے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، اس میں انسانوں کو ایک سبق دینا ہے، انسانوں کو سبق دینا ہے سنت مشورہ کا، یعنی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے میں احکم الحاکمین ہوں، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ تو جب میں اللہ احکم الحاکمین ہو کر کے مشورہ کر سکتا ہوں، تو تم انسان کو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے مشورہ اسی لیے کیا کہ سنت مشورہ کرنے کا رواج چل جائے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ، تاکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کر کے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کیا کرو، مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اور بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ کام اچھے انجام تک پہنچتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کام کریں تو جو ہمارے خیر خواہ ہوں، سمجھدار ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ انسان ہونے والے نقصان سے بچ جاتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا۔ اللہ رب العزت نے کہا، تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب اللہ رب العزت بنانا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ پہچانے جا سکیں، شریعت کے احکام کو لاگو کیا جا سکے، رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلایا جا سکے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب، سب سے پہلے جو نائب ہیں وہ تمام انبیاء ہیں۔ حضرت آدم ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے انبیاء، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے دنیا میں زمین میں نائب ہیں۔ اور اللہ کے سب سے آخری نائب وہ ہمارے تمہارے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہمارے نبی ہے۔ اب نبیوں کے بعد نائب کون ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ کے بعد کون ہے؟ خلفائے راشدین، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں نائب اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کیا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت نے اس لیے انسان مسلمان کو خاص طور سے نائب بنایا، یعنی جب صحابہ نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، یہ دیگر نہ ہو، تو پھر ایک مسلمان ہوگا، اور مسلمان ایسا نائب اللہ کا ہوگا جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، جو اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے، عوام اور رعایا کے حقوق کو ادا کر سکے۔ عوام کے حقوق اور رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ جس کو ہم آج کل کی بھاشا میں یہ کہتے ہیں جو نیتا آج کل کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جس کو چاہے ایرا غیرہ کو اپنا نیتا چن لیتے ہیں،
یہ نیتا نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل کا بتائیے کون سا نیتا قرآن کو جانتا ہے، کون حدیث کو جانتا ہے، کون کس کے حقوق کو پہچانتا ہے؟ تو وہ جب حقوق کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی حدیث کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے حقوق ادا کریں گے؟ یہ آج کل کے حال۔ اس لیے اللہ نے حکومت کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کو بنایا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ، فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی۔ انسان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہہ رہے، دنیا میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان کھینچیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں کو کیا پہلے سے معلوم تھا کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے؟ نہیں۔ جب اللہ نے بنانے کا انسان کو ارادہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ تو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دراصل اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں سب سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ہی سب سے افضل ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب کہا بنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ تو کیسی ہوگی وہ مخلوق؟ فرشتوں نے پوچھا، تب اللہ نے بتلایا وہ ایسی مخلوق ہوگی جو کھائے گی، پیے گی، محنت مزدوری کرے گی، سب کام کریں گے، ان کے اندر نیکی بھی ہوگی، بدی بھی ہوگی، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اچھائیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے، جبکہ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اندر کوئی برائی کا مادہ، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، سارے کے سارے وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں بتلایا وہ انسان ایسا ہوگا، تبھی فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور رہی بات یہ کہ تو عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر بھی تو انسان کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا فرشتوں کو، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا لیکن تم جو ہے فرشتے، تم اس بات کی ہے بھلائی ہوتی ہے، انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو فرشتوں سے بڑھانا چاہا۔ ایک تو بڑھوتری انسان کی اس اعتبار سے ہو گئی کہ فرشتے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ برائی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، خیر کا مادہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا تیرا جی چاہے تو اچھے کام کر لے، تیرا جی چاہے تو برے کام کر لے، یہ انسان کو اختیار دے دیا۔ اب وہ انسان برائی نہ کر کے اچھائی کرے تو اس اعتبار سے یہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے ایک اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے کچھ نام بتا دیے۔ کیا نام بتا دیے؟ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، جانور کس طبیعت اور کس خواص کے ہوتے ہیں، کیا آثار ان کے ہوتے ہیں، کس طریقے کے دنیا کے حالات ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا دیکھو اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں فلاں چیز کے جو میں نے ابھی نام بتائے تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھا دیا ہے۔
جتنا تو نے بتا دیا ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے تھے انک انت العلیم الحکیم، تو ہی باریک بھی ہے، تو ہی باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے، الحکیم تو ہی حکمت و دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی عقل مند ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا دیکھا تم نہیں جانتے نا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ اب ان کو جو ہیں تمام چیزوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے تمام چیزوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ اسی کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے سکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے۔ پھر اللہ رب العزت نے سامنے کیا ان تمام چیزوں کو، فقالا پھر فرمایا انبئونی بِأَسْمَاء، فرشتوں سے فرمایا بتاؤ مجھے ان سب کے نام۔ اللہ رب العزت نے ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام سے کہا آپ بتائیے، تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بڑھوتری دے دی۔ دیکھو تم نہیں جانتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان کیا ہوتا ہے جانتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں زمین کی آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہوں، ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت جو باتیں ہم ظاہر کریں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپائیں کسی سے نہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتبار سے انسان کو فوقیت دی ہے فرشتوں پر۔ ایک تو اس اعتبار سے اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، ان کے اندر برائی کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، برائی بھی اور خیر بھی۔ اب جب آدمی ایک برائی کر سکتا ہے پھر برائی سے باز آ جائے تو یہ اس کا کمال ہے۔ ایک آدمی کہے میں ہی کہوں بھائی میں چوری نہیں کرتا ہوں، میں چور نہیں ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے چوری کا موقع ملنا چاہیے، پہلے چوری کا موقع ملے پھر میں باز آ جاؤں تو یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کا موقع ملنا چاہیے، جب میں اس گناہ سے باز آ جاؤں تب یہ کمال ہے۔ مجھے چوری کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا پھر میں کہہ دوں میں چور نہیں ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہہ رہا میں شراب نہیں پیتا، میں شرابی نہیں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے تیرے سامنے شراب رکھی جائے، شراب پینے کا تجھے موقع ملے، پھر اللہ کے ڈر سے باز آئے میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اب کمال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، زانی نہیں ہوں، ارے زانی جب بنے گا، زنا تب کرے گا تب تجھے موقع ملے، اب تجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تو پھر زنا سے کہہ رہے بچ رہا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کا یہ کمال ہے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کا مادہ ہے، برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے برائی سے بچ جائے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں ہم برائی نہیں کرتے، تو تمہارے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو برائی کرو گے کہاں سے؟ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور دوسرے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو حضرت فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں جو ہم تم سب کے ابا ہیں، سب کی انہی کی نسل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طریقے، کسی بھی نسل کے ہوں انسان۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے کھڑا کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، تو حضرت آدم کے احترام میں، تعظیم میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सजदा किसको किया जाता है? जो बड़ा होता है। तो इस एतबार से देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत हासिल है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों को कह रहे हैं, फरिश्तों सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम में। पहली बात तो यह है कि यह सजदा कैसा है? किसी को भी गैरुल्लाह को अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज नहीं है। कुफ्र हो और शिर्क होगा ये। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह नहीं है कि इंसान है, नबी है। तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना कैसा था? एक जवाब तो इसका ये है, ये शरीयत पहली है, सबसे पहली है। पहली शरीयतों के अंदर सजदा ताज़ीमी जायज था। एक सजदा होता है इबादत के लिए जो हम अल्लाह को करते हैं, एक सजदा होता है ताज़ीम का, एहतराम का, इज्जत का। और ये सजदा ताज़ीमी, एहतराम और इज्जत का पहले शरीयतों में जायज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जायज था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप ने, सब ने मिलकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो वो कोई इबादत का सजदा नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। लेकिन हमारी शरीयत में, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदा ताज़ीमी भी हराम है। इस शरीयत के अंदर इसमें सजदा नहीं कर सकते। एक मरतबा एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आए, आकर के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं फलाने कबीले में गया था और फलां कबीले का जो सरदार था, उस सरदार के मानने वाले उसको सजदा कर रहे थे। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जब एक छोटे से कबीले के सरदार को सजदा किया जा सकता है, तो हमारे नबी तो पूरी कायनात के सरदार हैं, हमें तो जरूर भी जरूर अपने नबी को सजदा करना चाहिए। या रसूल अल्लाह, मैं बदरजे औला। अल्लाह के नबी ने, जानते हो क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सजदा ताज़ीमी है हो या कुछ भी हो, किसी भी किस्म का सजदा हो, शरीयत मोहम्मदी में, मेरी शरीयत में जायज नहीं है। मैं नबी हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइब हैं, सारी कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है सब कुछ, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि नहीं। क्या कहा? हाँ, अगर किसी गैर को सजदा करने की इजाजत होती तो वो बीवी को होती कि शोहर को सजदा करे। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे नहीं, बीवी को होती कि शोहर को सजदा करे। इससे अंदाजा लगाइए कि शोहर के बीवियों पर हुकूक क्या हैं। मेरी माँ बहनों तक आवाज पहुंच रही हो तो वो पहचाने अपने शोहर के हुकूक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदा करने की किसी को इजाजत होती तो बीवी से कहा जाता है, बीवी अपने शोहर को सजदा कर। इतना बड़ा हक है शोहर का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत चार काम कर ले, 5 नहीं 4 काम कर लेगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगी जन्नत में चली जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 4 काम कर ले। और 4 काम कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ तोड़वाने हो या रातों रात उसको इबादत करना हो, दिनों को रोजे रखना हो या बहुत सारा माल खर्च करना हो, कुछ नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहला काम ये 5 टाइम की नमाज पढ़ ले। 5 टाइम की नमाज को हर एक इंसान को पढ़ना ही है, ये भी कोई अलहदा से कोई खास बात नहीं है, मुसलमान है पढ़ेगी। दूसरा काम ये साल में 1 बार रोजे रख ले रमजान के महीने के। तीसरे ये कि जिस घर में शोहर के घर में रहती है उस घर की हिफाजत कर, माल को यूं ही नहीं उड़ा, बेयारो मददगार और जितना चाहा फजूल खर्चियां कर दी, बच्चों की परवरिश कर। और शोहर जो कहे उसकी इताअत कर, जायज कामों में, नाजायज में नहीं। नाजायज में को तो अगर माँ भी कहेगी तो इताअत नहीं की जाएगी, नाजायज काम के लिए बाप भी कहेगा इताअत नहीं की जाएगी, उस्ताद भी कहेगा इताअत नहीं की जाएगी। हाँ, जो जायज काम है और जायज कामों में शोहर किसी काम को बीवी से कहता है तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की इताअत करे, फौरन उस पर लब्बैक कहे। ये 4 काम हो गए, नमाज 5 टाइम की पढ़ना, साल में 1 बार रोजे रखना, शोहर की इताअत करना, अपने घर की हिफाजत करना, ढंग से चलाना। ये 4 काम अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस औरत ने कर लिए, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में चली जाएगी, कोई नहीं रोकेगा। औरत के लिए जन्नत में जाना इतना आसान है, इतना आसान है कि हद से ज्यादा, लेकिन औरत ने उतना ही मुश्किल बना दिया।
गीबतें करके, चुगलखोरियां करके, बुराइयां करके उतना ही अपने लिए मुश्किल खड़ा कर ली है। हालांकि सबसे आसान जो है, ना कमाने की फिक्र, ना खर्च की फिक्र, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, बस लाओ 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 हुक्म करना है और हुकूमत चलानी है। इस तरीके से भी बीवी को क्या है, सुकून नहीं आता और बस लड़ाई और दंगे और फसाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी को अगर हुक्म होता कि सजदे की, तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी ने बहुत आसान कर दिया है औरतों के लिए जन्नत में जाना। बहरहाल, तो अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। वहां एक इब्लीस रहता था, शैतान। ये इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतना बड़ा इबादत गुजार था, उलमा ने लिखा है जमीन इतनी बड़ी है, कोई इंच बाल बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सजदा ना किया हो उसको। इतना बड़ा इबादत गुजार, इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करता था। लेकिन थोड़ी सी बड़ाई, थोड़ा सा तकब्बुर आ गया और उसको ले डूबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया और कहा इल्ला इब्लीस, शैतान ने नहीं दिया। शैतान कह रहा है कि या अल्लाह, मैं आग का बना हुआ मजबूत, और ये आदम, ये इंसान मिट्टी का बना हुआ, मैं इसको सजदा करूं? मैं नहीं करूंगा। ये बड़ाई और तकब्बुर दिल में आ गया, और ऐसा तकब्बुर आया कि हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दिया और हमेशा हमेशा के लिए जलील और खार शैतान हो गया। इसलिए हमारे दिल में जर्रा बराबर कोई बड़ाई नहीं आनी चाहिए, अपनी मालदारी पर इतराना नहीं चाहिए, अपनी जवानी पर नहीं इतराना चाहिए, अपने खानदान कबीले पर नहीं इतराना चाहिए। आजिज बन के रहो, छोटे बन के रहो, कमजोर और नातबा बन के रहो। ये अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। जर्रा बराबर तकब्बुर आ जाता है, अल्लाह पसंद नहीं करता। जैसे कि कोई इबादत शैतान के काम नहीं आई, तमाम ने सजदा किया, फरिश्तों ने, इब्लीस ने, शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, ना शुक्रो ना कदरो और काफिरों में से शैतान हमेशा के लिए हो गया। वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बना दिया आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करने का, सजदा भी कर लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हजरत हव्वा, हमारी सबकी अम्मा हजरत हव्वा, तुम और तुम्हारी बीवी वज़ौजुकल जन्नत, जन्नत में जाकर के रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में रहने के लिए भेज दिया। एक देखिए बारीक नुक्ता भी है इसमें, ये देखें, वकुलना या आदम उस्कुन, उस्कुन अंता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तुम भी और तुम्हारी बीवी भी जन्नत में रहो। इस आयत से एक इशारा मिलता है ये कि जब जिससे शादी करें उस बीवी को मस्कन यानी घर देना शोहर की जिम्मेदारी है। उसको घर देना, अलग से कमरा देना, अलग से घर देना, चाहे बड़ी सी हवेली हो उसमें एक रूम दे दो या छोटा सा घर हो उसको दे दो। शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को घर दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, तुम। एक इशारा तो इसमें ये है। दूसरा एक और इशारा है, दूसरा इशारा ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इसका मतलब ये है जिस रूम में, जिस घर में बीवी रहती है, शौहर भी उसी में रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। शौहर ये सोचने लगे बीवी को ये घर दे दो और मैं उससे अलहदा रहूं, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तू वज़ौजुका, और तेरी बीवी अल जन्नत, जन्नत में रहोगे। अल्लाह रब्बुल, दो इशारे हैं इसमें। तू बीवी को घर देना शौहर की जिम्मेदारी है, इसी तरह बीवी के साथ उसी रूम में रहना, उसी घर में रहना, यह भी शौहर के पर लाजमी और जरूरी है। एक ही बेडरूम में रहें, एक ही कमरे में रहें, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा। दूसरी बात फरमाया वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जन्नत में रहो तुम और तुम्हारी बीवी, और जहां चाहो घूमो, जहां चाहो फिरो, और दोनों जो चाहो खाओ पियो। इसमें भी इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को भी कहा, उनकी बीवी को भी कहा, तुम जहां चाहो रहो, पूरी जन्नत में जहां चाहो घूमो और जो चाहो खाओ। ए हजरत हव्वा, तेरा जो जी चाहे तू खा, ए हजरत आदम, तुम्हारा जो जी चाहे तुम खाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर में
بیوی نے اپنی پسند کی کوئی چیز بنا لی تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ میری مرضی اور میری پسند کی کیوں نہیں بنائی. یا اسی طریقے سے شوہر کی مرضی کی کوئی چیز بن گئی تو بیوی اس میں روک ٹوک نہیں کر سکتی میری مرضی کا کیوں نہیں بنا. شوہر کا جو جی چاہے وہ کھا سکتا ہے, بیوی کا جو جی چاہے وہ کھا سکتی ہے, بنا سکتی ہے. شوہر بیوی کو نہیں روک سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں روک سکتی کہ تم یہ کیوں کھا رہے ہو اور میں یہ نہیں کھاتی. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَكُلَا مِنْهَا, اللہ رب العزت نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جنت میں, جہاں چاہو گھومو پھرو. اسی طریقے سے بیوی اگر کہیں جانا چاہتی ہے شوہر اس کو روک سکتا ہے. اگر ناجائز جگہ جائے گی تو روکے گا اور فضول جگہوں میں جائے گی تو روکے گا. ایسی جگہوں میں جائے گی جہاں اللہ کے رسول کو ناپسند ہے روکے گا. لیکن بیوی اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہے اب نہیں روک سکتا, اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے نہیں روک سکتا, اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہے نہیں روک سکتا, حج کو جا رہی ہے نہیں روک سکتا, عمرے پر جا رہی ہے نہیں روک سکتا, کوئی اور کام دینی ضرورت کے لیے جا رہی ہے نہیں روک سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جہاں چاہو گھومو پھرو, جو چاہو کھاؤ اور پیو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ, اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی الجنہ جنت میں رہو, اور تم میں سے ہر ایک حیث شئتما جہاں چاہو جاؤ, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العزت نے پوری جنت میں اختیار تو دے دیا, جہاں چاہو جاؤ گھومو پھرو جو چاہو کرو, لیکن اللہ رب العزت نے کہا یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کیا ہے, کائے کا ہے, قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ وہ درخت کس چیز کا ہے. اسی طرح حدیث میں دیکھا گیا تو حدیث اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, ایک قول کے مطابق وہ گندم کا درخت تھا, دوسرا قول ہے نہیں وہ انگور کا درخت تھا, تیسرا قول ہے وہ انجیر کا درخت تھا. اللہ رب العزت نے اگر وہ گندم کا درخت ہے تو یہ کہا گندم نہیں کھانا, اگر وہ انگور کا درخت ہے تو انگور نہیں کھانا, اگر وہ انجیر کا درخت ہے تو انجیر نہیں کھانا. ان تین میں سے کوئی ایک ہے, یہ مفسرین حضرات کی رائے ہے. قرآن نے صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر اللہ رب العزت نے نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ, اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے, باقی پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم نے ایسا کر لیا درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے. لیکن ہوا وہی, اللہ رب العزت نے ابلیس کو تو نکال دیا تھا جنت سے, حضرت آدم اور حوا کو بھیج دیا. شیطان نے بہکانے کی کوشش کی. اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا کیسے جب جنت سے اس کو نکال دیا تھا؟ تو یہ ایک جنات کی شکل میں سے ہے, اور اللہ نے جنات کو بہت ساری تصرفات, بہت ساری طاقتیں اس کو دے دی ہیں. جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے, مختلف طریقے کی شکلیں وہ اپنا سکتا ہے, صورتیں اپنا سکتا ہے, سانپ بن سکتا ہے, کوئی اور بن سکتا ہے. تو دو طریقے مفسرین نے لکھے ہیں, بہت سارے ہیں لیکن مشہور جو ہیں وہ دو. ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہلانا چاہا, لیکن حضرت آدم نبی ہے, شیطان کے چکر میں نہ آئے. پھر کیا کیا اس نے, حضرت حوا پر حملہ کیا. عورت ذات ہے اور عورت ذات جلدی پھسل جاتی ہے. حضرت حوا پر حملہ کیا اور حضرت حوا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے کہ اللہ نے منع کیا ہے, آخر جاؤ تو دیکھو تو کیا ہے, یہ وسوسے ڈالے. دوسرا قول ایک یہ ہے کہ نہیں, یہی شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آ کر کے حضرت حوا اور حضرت آدم کو بہکایا. بہرحال حضرت حوا پر حملہ کیا, حضرت حوا کو بہکایا, اور حضرت حوا نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اور دونوں درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں جا کر کے پھل توڑ لیے, جس چیز کے بھی وہ ہوں. 3 پھل توڑے حضرت حوا نے, 3 پھل توڑے. حضرت آدم کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ کہا چلو مت میں کھاؤں, کہا میں نہیں کھاؤں گا, اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. حضرت حوا نے کہا اچھا ایسا کرو, 3 توڑے ہیں, 2 تم کھا, 1 تم کھا لو, 2 میں کھا لیتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آ گئی, اس لیے کہ خدا کو یہی منظور تھا. 1 کھا لیا اور 2 حضرت حوا نے کھا لیے. یہاں ایک نقطے کی آپ کو اور بات بتاؤں, جب حضرت حوا نے 1 پھل توڑا, پھاڑا اس کو, اس میں پانی خون نکلا, سارا خون. دوسرے کو توڑا تو اس میں پانی ہی پانی نکلا.
یہی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر بلکہ عورت ذات پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ خون آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی سی کوئی رنج اور غم اور تکلیف آ جائے تو عورت برداشت نہیں کرتے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے ہیں اسے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ عورت روتی ہے۔ کہا کہ یہ وہی دو پھل ہیں جہاں سے ایک میں سے خون نکلا تھا اور دوسرے میں سے پانی، اور دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر مسلط کر دیا۔ بعض مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تو قرآن کریم نے، صاحب مرقات نے لکھا ہے، قرآن کریم نے لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لڑکا دو لے گا اور لڑکی کو ایک ملے گا، ایک حصہ ملے گا۔ ایسا کیوں سے؟ جب انسان کو بنانا چاہا، انسان کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے فرشتوں سے پوچھا بطور مشورہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں سب پہلو برابر ہوں، انسان کے کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کروں کیا نہ کروں تو وہاں مشورہ لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جو محتاج ہو دوسرے کا، دوسرے کی رائے لے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب سارے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں مشورہ لے رہا ہے فرشتوں سے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، اس میں انسانوں کو ایک سبق دینا ہے، انسانوں کو سبق دینا ہے سنت مشورہ کا، سنت مشورہ کا۔ یعنی اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ تو جب میں اللہ احکم الحاکمین ہو کر کے مشورہ کر سکتا ہوں تو تم انسان کو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے مشورہ اسی لیے کیا کہ سنت مشورہ کرنے کا رواج چل جائے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ، تاکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کر کے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کیا کرو، مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اور بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ کام اچھے انجام تک پہنچتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کام کریں تو جو ہمارے خیر خواہ ہو، سمجھدار ہو، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ انسان ہونے والے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا۔ اللہ رب العزت نے کہا، تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب اللہ رب العزت بنانا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ پہچانے جا سکیں، شریعت کے احکام کو لاگو کیا جا سکے، رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلایا جا سکے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب، سب سے پہلے جو نائب ہیں وہ تمام انبیاء ہیں۔ حضرت آدم ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے انبیاء، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے دنیا میں زمین میں نائب ہیں۔ اور اللہ کے سب سے آخری نائب وہ ہمارے تمہارے نبی پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہمارے نبی ہے۔
اب نبیوں کے بعد نائب کون ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ کے بعد کون ہے؟ خلفائے راشدین، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں نائب اس لیے بنانا چاہتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کیا جا سکے۔ اب اللہ رب العزت نے اس لیے انسان مسلمان کو خاص طور سے نائب بنایا، یعنی جب صحابہ نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، یہ دیگر نہ ہو، تو پھر ایک مسلمان ہوگا، اور مسلمان ایسا نائب اللہ کا ہوگا جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، جو اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے، عوام اور رعایا کے حقوق کو ادا کر سکے۔ عوام کے حقوق اور رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ جس کو ہم آج کل کی بھاشا میں یہ کہتے ہیں جو نیتا آج کل کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جس کو چاہے ایرا غیرہ کو اپنا نیتا چن لیتے ہیں، یہ نیتا نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل کا بتائیے کون سا نیتا قرآن کو جانتا ہے، کون حدیث کو جانتا ہے، کون کس کے حقوق کو پہچانتا ہے؟ تو وہ جب حقوق کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی حدیث کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے، کیسے حقوق ادا کریں گے؟ یہ آج کل کے حال۔ اس لیے اللہ نے حکومت کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کو بنایا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ، فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی۔ انسان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کہہ رہے، دنیا میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان کھینچیں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے۔ ایسی مخلوق، ایسے انسان کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں کو کیا پہلے سے معلوم تھا کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں گے؟ نہیں۔ جب اللہ نے بنانے کا انسان کو ارادہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، تو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دراصل اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں سب سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم ہی سب سے افضل ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب کہا بنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ، تو کیسی ہوگی وہ مخلوق؟ فرشتوں نے پوچھا، تب اللہ نے بتلایا وہ ایسی مخلوق ہوگی جو کھائے گی، پیے گی، محنت مزدوری کرے گی، سب کام کریں گے، ان کے اندر نیکی بھی ہوگی، بدی بھی ہوگی، خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اچھائیاں بھی کریں گے، برائیاں بھی کریں گے، جبکہ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اندر کوئی برائی کا مادہ، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، سارے کے سارے وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں بتلایا وہ انسان ایسا ہوگا، تبھی فرشتوں نے کہا یا اللہ، تو ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور رہی بات یہ کہ تو عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہر طریقے سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر بھی تو انسان کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا فرشتوں کو، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا، لیکن تم جو ہے فرشتے، تم اس بات کی ہے بھلائی ہوتی ہے، انسان کو کیوں بنانا چاہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو فرشتوں سے بڑھانا چاہا۔ ایک تو بڑھوتری انسان کی اس اعتبار سے ہو گئی کہ فرشتے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ برائی کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، خیر کا مادہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ انسان کو اختیار دے دیا، تیرا جی چاہے تو اچھے کام کر لے، تیرا جی چاہے تو برے کام کر لے، یہ انسان کو اختیار دے دیا۔ اب وہ انسان برائی نہ کر کے
अच्छाई अच्छाई करे तो इस एतबार से ये इंसान आगे बढ़ जाता है। दूसरे एक एतबार से और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के कुछ नाम बता दिए। क्या नाम बता दिए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, इंसान की तबीयत कैसी होती है, उसका मिजाज क्या होता है, जानवर किस तबीयत और किस खवास के होते हैं, क्या आसार उनके होते हैं, किस तरीके के दुनिया के हालात होंगे, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को कहा, देखो अच्छा ये बताओ कि दुनिया में फला फला चीज के जो मैंने अभी नाम बताए तुम बताओ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो बता दिए, तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें तो उतना ही मालूम है जितना तूने सिखा दिया है, जितना तूने बता दिया हम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्ते कह रहे थे, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही बारीक भी है, तू ही बारीक से बारीक चीज को जानने वाला है। अल हकीम, तो ही हिकमत व दाना है, तो ही हिकमत वाला है, तो ही अक्लमंद है। हम नहीं जानते, हमें तो उतना ही मालूम है जितना तूने बता दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, देखा तुम नहीं जानते ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम बताओ अब इनको जो है तमाम चीजों के नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों के तमाम चीजों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रख दिए। उसी को फरमाया, वअल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखा दिए, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सामने किया उन तमाम चीजों को। फकाला, फिर फरमाया, अंबियूनी बि अस्मा, फरिश्तों से फरमाया बताओ मुझे उन सब के नाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, ला इल्म लना, हमको कुछ पता नहीं है, हमें तो उतना ही पता है जितना तूने हमें बता दिया। इन्नका अंतल अलीम अल हकीम, बेशक तू ही असल जानने वाला है और हिकमत वाला है। काला या आदम अंबियुहुम बि अस्माइहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आप बताइए। तो फरिश्ते उन चीजों के नाम नहीं बता सके, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बढ़ोतरी दे दी। देखो तुम नहीं जानते हो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसान क्या होता है जानता है, तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बढ़ा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, काला अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावात वल अर्द, फरमाया नहीं कहा था मैंने तुमसे। अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं खूब जानता हूँ जमीन की आसमान की छुपी हुई चीजों को जानता हूँ, और उन तमाम बातों को भी जानता हूँ। मा तुबदूना, जिसको तुम जाहिर करते हो, मा कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपाते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें हम जाहिर करें उनको भी जानता है, जो हम छुपाएं किसी से ना बताएं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को भी जानता है, तमाम चीजों को जानता है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दो एतबार से इंसान को फौकियत दी है फरिश्तों पर। एक तो इस एतबार से अल्लाह ने खैर ही खैर रखी है, उनके अंदर बुराई करना चाहे नहीं कर सकते, और इंसान के अंदर दोनों चीजें रखी हैं, बुराई भी और खैर भी। अब जब आदमी एक बुराई कर सकता है फिर बुराई से बाज आ जाए तो ये उसका कमाल है। एक आदमी कहे, मैं ही कहूँ भाई मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है। क्यों? मुझे चोरी का मौका मिलना चाहिए, पहले चोरी का मौका मिले फिर मैं बाज आ जाऊं तो ये कमाल है। इसी तरीके से किसी भी गुनाह का मौका मिलना चाहिए, जब मैं उस गुनाह से बाज आ जाऊं तब ये कमाल है। मुझे चोरी करने का कभी मौका ही नहीं मिला फिर मैं कह दूं मैं चोर नहीं हूं तो ये कोई कमाल नहीं है। इसी तरीके से एक आदमी कह रहा मैं शराब नहीं पीता, मैं शराबी नहीं हूं। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे सामने शराब रखी जाए, शराब पीने का तुझे मौका मिले, फिर अल्लाह के डर से बात आए मैं शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अब कमाल है। कोई आदमी ये कहे कि मैं जिना नहीं करता, जानी नहीं हूं, अरे जानी जब बनेगा, जिना तब करेगा तब तुझे मौका मिले। अब तुझे कभी मौका ही नहीं मिला तो फिर जिना से कह रहे बच रहा, तो ये कोई कमाल नहीं है। तो इंसान का ये कमाल है कि इंसान के अंदर बुराई करने का मादा है,
برائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے برائی سے بچ جائے تو یہ انسان کا کمال ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں ہم برائی نہیں کرتے، تو تمہارے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو برائی کرو گے کہاں سے؟ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور دوسرے اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جو حضرت فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں جو ہم تم سب کے ابا ہیں، سب کی انہی کی نسل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طریقے، کسی بھی نسل کے ہو انسان۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو بنا کر کے کھڑا کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، تو حضرت آدم کے احترام میں، تعظیم میں اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کہہ رہے ہیں فرشتوں سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ کسی کو بھی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کفر ہو اور شرک ہوگا یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو اللہ نہیں ہے کہ انسان ہے، نبی ہے، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کیسا تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، یہ شریعت پہلی ہے، سب سے پہلی ہے، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا، احترام کا، عزت کا، اور یہ سجدہ تعظیمی احترام اور عزت کا پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، سب نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس شریعت کے اندر اس میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں فلانے قبیلے میں گیا تھا اور فلاں قبیلے کا جو سردار تھا، اس سردار کے ماننے والے اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی تو پوری کائنات کے سردار ہیں، ہمیں تو ضرور بے ضرور اپنے نبی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں بدرجہ اولا۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سجدہ تعظیمی ہے ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، شریعت محمدی میں، میری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، سب کچھ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، کیا کہا؟ ہاں اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے نہیں، بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کے بیویوں پر حقوق کیا ہیں۔ میری ماں و بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ پہچانے اپنے شوہر کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو بیوی سے کہا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر، اتنا بڑا حق ہے شوہر کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت چار کام کر لے، 5 نہیں 4 کام کر لے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روک سکتا، صرف 4 کام کر لے۔ اور 4 کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ توڑوانے ہو، یا راتوں رات اس کو عبادت کرنا ہو، دنوں کو روزے رکھنا ہو، یا بہت سارا مال خرچ کرنا ہو، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ 5 ٹائم کی نماز کو ہر ایک انسان کو پڑھنا ہی ہے، یہ بھی کوئی علیحدہ سے کوئی خاص بات نہیں ہے، مسلمان ہے پڑھے گی۔ دوسرا کام یہ سال میں 1 بار روزے رکھ لے، رمضان کے مہینے کے،
تیسرے یہ کہ جس گھر میں شوہر کے گھر میں رہتی ہے اس گھر کی حفاظت کر، مال کو یوں ہی نہیں اڑا، بے یارو مددگار اور جتنا چاہا فضول خرچیاں کر دی، بچوں کی پرورش کر، اور شوہر جو کہے اس کی اطاعت کر، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں۔ ناجائز میں کو تو اگر ماں بھی کہے گی تو اطاعت نہیں کی جائے گی، ناجائز کام کے لیے باپ بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی، استاد بھی کہے گا اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں جو جائز کام ہے، اور جائز کاموں میں شوہر کسی کام کو بیوی سے کہتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فوراً اس پر لبیک کہے۔ یہ 4 کام ہو گئے، نماز 5 ٹائم کی پڑھنا، سال میں 1 بار روزے رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، ڈھنگ سے چلانا۔ یہ 4 کام اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے کر لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی، کوئی نہیں روکے گا۔ عورت کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن عورت نے اتنا ہی مشکل بنا دیا، غیبتیں کر کے، چغل خوریاں کر کے، برائیاں کر کے اتنا ہی اپنے لیے مشکل کھڑا کر لی ہے۔ حالانکہ سب سے آسان جو ہے، نہ کمانے کی فکر، نہ خرچ کی فکر، کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، بس لاؤ 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 حکم کرنا ہے اور حکومت چلانی ہے۔ اس طریقے سے بھی بیوی کو کیا ہے، سکون نہیں آتا، اور بس لڑائی اور دنگے اور فساد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو اگر حکم ہوتا کہ سجدے کی تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے بہت آسان کر دیا ہے عورتوں کے لیے جنت میں جانا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہاں ایک ابلیس رہتا تھا، شیطان، یہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، علماء نے لکھا ہے زمین اتنی بڑی ہے، کوئی انچ بال برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو اس کو، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنی بڑی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا تھا، لیکن تھوڑی سی بڑائی، تھوڑا سا تکبر آ گیا اور اس کو لے ڈوبا۔ اللہ رب العزت نے جب کہا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور کہا اللہ ابلیس، شیطان نے نہیں دیا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں آگ کا بنا ہوا مضبوط، اور یہ آدم، یہ انسان مٹی کا بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں گا۔ یہ بڑائی اور تکبر دل میں آ گیا، اور ایسا تکبر آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار شیطان ہو گیا۔ اس لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی بڑائی نہیں آنی چاہیے، اپنی مالداری پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی جوانی پر نہیں اترانا چاہیے، اپنے خاندان قبیلے پر نہیں اترانا چاہیے۔ عاجز بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو، کمزور اور ناتبا بن کے رہو، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ ذرہ برابر تکبر آ جاتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ جیسے کہ کوئی عبادت شیطان کے کام نہیں آئی، تمام نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، ناشکروں، ناقدروں اور کافروں میں سے شیطان ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا دیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، سجدہ بھی کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا، ہماری سب کی اماں حضرت حوا، تم اور تمہاری بیوی وزوجک الجنہ، جنت میں جا کر کے رہو۔ اللہ رب العزت نے جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک دیکھیں باریک نقطہ بھی ہے اس میں، یہ دیکھیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اللہ رب العزت نے کہا تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو۔ اس آیت سے ایک اشارہ ملتا ہے یہ کہ جب جس سے شادی کریں اس بیوی کو مسکن یعنی گھر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کو گھر دینا، الگ سے کمرہ دینا، الگ سے گھر دینا، چاہے بڑی سی حویلی ہو اس میں ایک روم دے دو، یا چھوٹا سا گھر ہو اس کو دے دو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو گھر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنۃ، تم، ایک اشارہ تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا ایک اور اشارہ ہے، دوسرا اشارہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جس روم میں، جس گھر میں بیوی رہتی ہے شوہر بھی اسی میں رہے گا، الگ سے نہیں رہے گا۔
شوہر یہ سوچنے لگے بیوی کو یہ گھر دے دو اور میں اس سے علیحدہ رہوں، نہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے تو وزوجک، اور تیری بیوی الجنہ، جنت میں رہو گے۔ اللہ رب العزت، دو اشارے ہیں اس میں، تو بیوی کو گھر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ اسی روم میں رہنا، اسی گھر میں رہنا، یہ بھی شوہر کے پر لازمی اور ضروری ہے، ایک ہی بیڈ روم میں رہیں، ایک ہی کمرے میں رہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا۔ دوسری بات فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی، اور جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو پھرو، اور دونوں جو چاہو کھاؤ پیو، اس میں بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بھی کہا، ان کی بیوی کو بھی کہا تم جہاں چاہو رہو، پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو اور جو چاہو کھاؤ۔ اے حضرت حوا تیرا جو جی چاہے تو کھا، اے حضرت آدم تمہارا جو جی چاہے تم کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں بیوی نے اپنی پسند کی کوئی چیز بنا لی تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ میری مرضی اور میری پسند کی کیوں نہیں بنائی، یا اسی طریقے سے شوہر کی مرضی کی کوئی چیز بن گئی تو بیوی اس میں روک ٹوک نہیں کر سکتی میری مرضی کا کیوں نہیں بنا۔ شوہر کا جو جی چاہے وہ کھا سکتا ہے، بیوی کا جو جی چاہے وہ کھا سکتی ہے، بنا سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں روک سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں روک سکتی کہ تم یہ کیوں کھا رہے ہو اور میں یہ نہیں کھاتی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَكُلَا مِنْهَا، اللہ رب العزت نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جنت میں، جہاں چاہو گھومو پھرو۔ اسی طریقے سے بیوی اگر کہیں جانا چاہتی ہے شوہر اس کو روک سکتا ہے، اگر ناجائز جگہ جائے گی تو روکے گا، اور فضول جگہوں میں جائے گی تو روکے گا، ایسی جگہوں میں جائے گی جہاں اللہ کے رسول کو ناپسند ہے روکے گا۔ لیکن بیوی اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہے اب نہیں روک سکتا، اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے نہیں روک سکتا، اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہے نہیں روک سکتا، حج کو جا رہی ہے نہیں روک سکتا، عمرے پر جا رہی ہے نہیں روک سکتا، کوئی اور کام دینی ضرورت کے لیے جا رہی ہے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جہاں چاہو گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی الجنہ، جنت میں رہو، اور تم میں سے ہر ایک حیث شئتما، جہاں چاہو جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت نے پوری جنت میں اختیار تو دے دیا، جہاں چاہو جاؤ گھومو پھرو جو چاہو کرو، لیکن اللہ رب العزت نے کہا یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کیا ہے، کائے کا ہے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا کہ وہ درخت کس چیز کا ہے۔ اسی طرح حدیث میں دیکھا گیا تو حدیث اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، ایک قول کے مطابق وہ گندم کا درخت تھا، دوسرا قول ہے نہیں وہ انگور کا درخت تھا، تیسرا قول ہے وہ انجیر کا درخت تھا۔ اللہ رب العزت نے اگر وہ گندم کا درخت ہے تو یہ کہا گندم نہیں کھانا، اگر وہ انگور کا درخت ہے تو انگور نہیں کھانا، اگر وہ انجیر کا درخت ہے تو انجیر نہیں کھانا۔ ان تین میں سے کوئی ایک ہے، یہ مفسرین حضرات کی رائے ہے، قرآن نے صراحت کے ساتھ اس بات کو ذکر اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، باقی پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کر لیا درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ہوا وہی، اللہ رب العزت نے ابلیس کو تو نکال دیا تھا جنت سے، حضرت آدم اور حوا کو بھیج دیا، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا کیسے جب جنت سے اس کو نکال دیا تھا؟ تو یہ ایک جنات کی شکل میں سے ہے، اور اللہ نے جنات کو بہت ساری تصرفات، بہت ساری طاقتیں اس کو دے دی ہیں، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، مختلف طریقے کی شکلیں وہ اپنا سکتا ہے، صورتیں اپنا سکتا ہے، سانپ بن سکتا ہے، کوئی اور بن سکتا ہے۔ تو دو طریقے مفسرین نے لکھے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن مشہور جو ہیں وہ دو۔ ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہلانا چاہا، لیکن حضرت آدم نبی ہے، شیطان کے چکر میں نہ آئے۔ پھر کیا کیا اس نے؟ حضرت حوا پر حملہ کیا، عورت ذات ہے اور عورت ذات جلدی پھسل جاتی ہے، حضرت حوا پر حملہ کیا اور حضرت حوا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے
کہ اللہ نے منع کیا ہے، آخر جاؤ تو دیکھو تو کیا ہے، یہ وسوسے ڈالے۔ دوسرا قول ایک یہ ہے کہ نہیں، یہی شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی شکل میں آ کر کے حضرت حوا اور حضرت آدم کو بہکایا۔ بہرحال حضرت حوا پر حملہ کیا، حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اور دونوں درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں جا کر کے پھل توڑ لیے، جس چیز کے بھی وہ ہوں۔ 3 پھل توڑے حضرت حوا نے، 3 پھل توڑے۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ کہا چلو مت میں کھاؤں، کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ حضرت حوا نے کہا اچھا ایسا کرو، 3 توڑے ہیں، 2 تم کھا، 1 تم کھا لو، 2 میں کھا لیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آ گئی، اس لیے کہ خدا کو یہی منظور تھا، 1 کھا لیا اور 2 حضرت حوا نے کھا لیے۔ یہاں ایک نکتے کی آپ کو اور بات بتاؤں، جب حضرت حوا نے 1 پھل توڑا، پھاڑا اس کو، اس میں پانی خون نکلا، سارا خون۔ دوسرے کو توڑا تو اس میں پانی ہی پانی نکلا۔ یہی 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر بلکہ عورت ذات پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دیکھیے گا عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، ماہانہ خون آتا ہے، یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے معمولی سی کوئی رنج اور غم اور تکلیف آ جائے تو عورت برداشت نہیں کرتے، ٹپ 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 آنسو گرنے لگتے، اسے سب سے زیادہ کیا ہے، عورت روتی ہے۔ کہا کہ یہ وہی 2 پھل ہیں جہاں سے ایک میں سے خون نکلا تھا اور دوسرے میں سے پانی، اور دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا پر مسلط کر۔ بعض مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان، تو قرآن کریم نے، صاحب مرقات نے لکھا ہے، قرآن کریم نے لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ لڑکا 2 لے گا اور لڑکی کو 1 ملے گا، 1 حصہ ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟